جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ نے گفتگو کی تھی کہ انسان کے اوپر جس چیز کی حکومت ہے وہ اس کی فکر کی حکومت ہے۔ انسان کے اوپر اس کی فکر کی حکومت ہوتی ہے۔ اگر وہ انسان دیندار ہے تو دین اس کے اوپر حکومت کرے گا، اور اگر وہ انسان ملحد ہے اس کی فکر، اس کے عقیدے، اس کے اوپر الہادانہ افکار کی حکومت ہوگی۔ اس بنا پر قدیم انسان سے مراد وہ ہے جو 18 سینچری سے پہلے کا انسان، اور جدید انسان سے مراد 18 سینچری کے بعد کا انسان ہے۔ 18 سینچری سے پہلے کے انسان کیا سوچتا تھا، 18 سینچری کے بعد کا انسان کیا سوچتا ہے، یہ آج کے کلاس کا ٹاپک ہے۔ 18 سینچری سے پہلے کے انسان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خدا پرست تھا، یعنی قدیم انسان خدا کی عبادت کرتا تھا، خدا کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، یا ہر وہ چیز جس نے اسے وجود میں لایا، اس کو خلق کیا، اسے خالق سمجھتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ اور بالکل ایسے ہی اگر ایک انسان مسلمان ہے تو وہ خدا کی عبادت کرے گا، خدا کو لائق پرست سمجھے گا۔ لیکن جدید انسان پرست ہوتا ہے، وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا بلکہ خود کی عبادت کرتا ہے، جسے ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرق، قدیم انسان دیندار ہوتا ہے، وہ کسی دین کو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ بودھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ مجوسیت ہو، کسی دین کی پیروی کرے گا۔ لیکن جدید انسان کسی دین کی پیروی نہیں کرے گا، وہ سیکولر رہے گا، وہ کسی دین بے دین رہے گا، خلاصہ یا لادینیت جسے کہا جاتا ہے۔ اخلاقی اقدار کی حکومت ہوگی۔ دیندار انسان ہمیشہ اخلاقی ویلیوز کو اہمیت دے گا، وہ ماں باپ کا احترام کرے گا، رشتہ داروں کا احترام کرے گا، بھائی بہنوں کا احترام کرے گا، رشتہ داروں کا احترام کرے گا، بزرگوں کا احترام کرے گا، نیکیاں کرے گا، بدی اور برائی اور غیظ و غضب اور حسد اور بغض و ان چیزوں سے وہ دوری اختیار کرے گا، فحاشی اور یانیت سے دوری اختیار کرے گا۔ لیکن لیبرل انسان کے ہاں کوئی اخلاقی اقدار نہیں، جو اس کے نفس کو پسند آئے وہ انجام دے گا، خواہ اس میں رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنا ہو، ماں باپ کے بے احترامی کرنا ہو، دوستوں سے قطع رابطہ کرنا ہو، ان کے یہاں اس کے نفس ہے۔ اگر اس کے نفس کہتا ہے کہ ماں باپ سے مل کے رہنا چاہیے، بھائی بہنوں سے مل کے رہنا چاہیے، وہ تو وہ بھی رہے گا، خلاصہ اس کے یہاں کوئی قید و بند نہیں ہے۔ اور ایک فرق جو ہے، قدیم انسان علم کے سرچشمہ عقل، انسانی وحی اور سائنس سب کو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ سب سورس آف علم ہے، سورس آف نالج ہے۔ لیکن جدید انسان کے یہاں کیا ہے، علم کا سرچشمہ فقط عقل انسانی ہے، اور عقل انسانی کے بعد وہ کیا ہے، سائنس ہے۔ قدیم انسان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس پوری کائنات کو خدا نے ہی بنایا ہے، خدا ہی اس پوری کائنات پر حاکم ہے اور پوری کائنات پر خدا کی حکومت ہے۔ لیکن جدید انسان کا عقیدہ ہے کہ اس کی کائنات بگ بینگ تھیوری کے ذریعے خود بخود بنا ہے، اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے سوائے انسان کی۔ اب یہ انسان ہے جو اس کائنات پر حکومت کرے گا۔ دیکھیں کتنا فرق بنتا ہے ماڈرن انسان کے فکر میں اور قدیم انسان کے فکر میں۔ اور ایک ہے کہ علم کا ہدف درک حقیقت تھا۔ قدیم انسان ہمیشہ علم کو ایک حقیقت کے تلاش میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، مال و دولت، ثروت، حتیٰ جان کی قربانی دے دیتا تھا، تاکہ وہ حقیقت، وہ حقائق الحقائق اسے درک ہو، وہ علم اسے، وہ حقیقت اسے درک ہو، وہ حاصل کر سکے۔ لیکن جدید انسان اس علم کو حاصل کرے گا جس میں اسے سرمایہ ہو، وہ جہاں پہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہو اس علم کو حاصل کرے گا ہی نہیں۔ یہ فرق ہے جدید انسان اور قدیم انسان۔ اور ایک فرق ہے قدیم انسان مادیات کو پر معنویات کو فوقیت دیتا تھا، یعنی ہمیشہ معنویات کو، سپیریورٹی، معنویات یا مورالٹی پر زیادہ اہمیت دیتا تھا کہ اسے وہ معنوی چیزیں حاصل ہوں، یا معنوی چیزوں کے ذریعے وہ سمجھتا تھا کہ اگر معنویات کے لیے مادی ضرورت ہوتا وہ حاصل کرتا تھا۔ لیکن جدید انسان معنویات پر مادیات کو فوقیت دیتا ہے، لہٰذا ہر وہ چیز جو مادہ ہے وہ اس کے یہاں حاصل ہے، وہ صحیح ہے، اور غیر مادی چیزیں غلط ہے اور دقیانوسی اور خرافات ہے۔ قدیم انسان ہدایت کا محتاج تھا کہ وہ کوئی خدا ہو، کوئی نبی آئے، کوئی عالم دین آئے، کوئی دانشور آئے جو اسے ہدایت دے، جو اس کو علم دے، جو اسے رہنمائی کرے۔ لیکن جدید انسان کہتا ہے کہ ہمیں کوئی خدا، نبی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے ہدایت کر سکتے ہیں، اپنے عقل کے بل بوتے پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہمیں نہیں۔
قدیم انسان چونکہ عبادت کرتا تھا لہٰذا عبادت گاہ کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ معبد بناتا تھا، مندر بناتا تھا، مسجد بناتا تھا، اس کی تعمیر کرتا تھا، اس میں خرچ کرنا اس اپنی عبادت سمجھتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرتا تھا۔ لیکن جدید انسان کہتا ہے یہ سب بیکار ہے، عبادت گاہوں کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ چیزیں ہمیں بنانی چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو، لہٰذا مارکیٹ بنائے گا، شراب خانہ بنائے گا، کلب بنائے گا، ڈانسنگ کلب بنائے گا، ہر وہ جگہ بنائے گا جس میں لوگ جمع ہوں اور لوگوں کو پیسہ آئے۔ تو یہ فرق پڑتا ہے جدید انسان اور قدیم انسان کی سوچ میں۔ اور ایک ہے کہ قدیم انسان ہمیشہ 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میرا آغاز کہاں سے ہے، میں کہاں ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا۔ ان 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں رحم اللہ امرئن، خدا رحم کرے اس شخص پر جو یہ سمجھتا ہے کہ من اینا الی اینا فی اینا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے اور میں کدھر ہوں۔ جو ان 3 سوالوں کو جانتا ہے یہ پوری توحید ہے کہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہیں، ہم خدا کی طرف سے آئے، خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ اور یہ جو دنیا کے 70-80 سال کی کچھ زندگی ہے اس میں ہم خدا کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ہے۔ لیکن آج کے ماڈرن انسان یا آج کے مادی فکر اس سوال کو رد کرتا ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ دنیا خود بخود بنی ہے تو آغاز ہمارا کہیں کسی سے نہیں ہے، کدھر جانا ہے وہ بھی غلط ہے چونکہ یہ دنیا سب کچھ ہے۔ اسی دنیا کو ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے، ابدی سمجھا، یعنی دیندار آخرت دنیا کو آخرت کے لیے قربان کرتا ہے کہ آخرت کوئی ہے۔ یہ جدید انسان جو ہے دنیا کو ہی ابدی سمجھتا ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ حفظ مراتب یعنی ماں باپ، بھائی بہن، قوم، قبیلہ، ان سب کا احترام تھا، ان سب کے ویلیوز تھی کہ کس قبیلے میں ہم شادی کریں، کس قبیلے سے ہم ہیں، اس پر فخر تھا لوگوں کو۔ لیکن جدید انسان نے اس تمام مراتب کو ختم کر لیا، بلکہ پوسٹ مقام اب انسان کو ڈاکٹر کے ذریعے، انجینئر کے ذریعے، پروفیسر کے ذریعے، سائنٹسٹ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اس کی قوم قبیلے کے ذریعے آئیڈینٹی یا اس کی شناخت نہیں ہوتی۔ اور ایک فرق جو ہے، قدیم انسان ہمیشہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، دلوں کی تسخیر کرنا اس کا کام ہوتا تھا کہ لوگوں کا دل جیتے، لوگوں کے لیے اخلاق سے پیش آئے، مزدور ہوں تو جو ہے مزدور کے حق ادا کرے، استاد ہوں تو بچوں کی تربیت کرنا، ڈاکٹر ہوں تو مریضوں کا علاج کرنا، لوگ دل جیتے تھے۔ لیکن یہ جدید انسان کے کائنات کی تسخیر ہے، اور ہر وہ کام کرے گا جس سے چاہے لوگوں کے دل ٹوٹ جائے، بلکہ آپ اسکول بنائے گا تو کس کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، ہاسپٹل بنائے گا پیسا کمانے کے لیے، مزدوروں کو اس کا حقوق حق نہیں ملے گا۔ اس طرح کی چیزیں چونکہ وہ کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے، کائنات کو اس کے حوالے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، دلوں کو جیتنے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ خیر و شر کا پیمانہ قدیم انسان کے یہاں دین تھا کہ اب خیر و شر وہ ہے جو اسے دین کہے۔ اگر دین نے کہا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے تو وہ قیامت تک خیر و شر ہے، چاہے آج چاہے کل، سب کے لیے خیر و شر کا پیمانہ دین تھا۔ لیکن اگر جدید انسان کے خیر و شر کا پیمانہ انسان ہے، اب آج کے انسان کے لیے خیر و شر الگ ہے، کل کے انسان کے لیے خیر و شر الگ ہے، 50 سال کے بعد آنے والے انسان کے لیے خیر و شر الگ رہے گا، چونکہ خیر و شر کا پیمانہ خود ہی انسان بن جاتا ہے، اور انسان کے مزاج، انسان کا نفس بدلتا رہتا ہے تو خیر و شر کا پیمانہ بھی بدلتا رہے گا۔ لہٰذا آج اتنے چیزیں جو شاید قدیم انسان کے یہاں بدتر ہے، بیکار ہے، بے حیائی ہے، بے احترامی ہے، آج کے یہاں وہی صرف وہی معیار ہے، خیر وہی معیار ہے، شر بنا ہوا ہے، اور وہی عدل بنا ہوا ہے، وہی صحیح بنا ہوا ہے۔ جو ہے کچھ باتیں سے ایثار، قربانی، خدمت خلق، وفاداری، دوستی، یہ سب معنی رکھتا تھا انسان، قدیم انسان کے یہاں ان کی ویلیو تھی، لیکن آج جدید انسان اسے احمقانہ کام سمجھتا ہے۔ بلکہ ایثار، قربانی، خدمت خلق، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے لیے سرمایہ خرچ کرنا کیا سمجھتا ہے، یہ سب ضائع ہے، پیسے کی سرمایہ کا ضائع ہے، لہٰذا یہ سب احمقانہ کام ہے، اسے انجام نہیں دینا چاہیے۔ قدیم انسان کے پاس عورت کے لیے حیا، عفت، عصمت معنی رکھتا تھا کہ وہ باحیا رہے، پردے میں رہے، حجاب میں رہے، لیکن جدید انسان کے یہاں یہ سب ختم ہو گیا، بلکہ بے حیائی، عریانیت، فحاشی، اس کو ایک رول ماڈل، اس کو ایک ماڈل کے طور پر، اس کو ایک کسی چیز کو بیچنے کے لیے ایک ماڈل بنا کر ایک اس کی حیا کو، عفت کو ختم کر کے اسے رکھ دیا ہے، اس کی انسانیت سے گرا دیا ہے، اس کو انسان ہی سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ درحال کہ حقوق نسوان اور فیمنزم کے نام پر مختلف شعار لگاتے ہیں، وہ سب کے سب عورتوں کے حق میں نہیں بلکہ عورتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح قدیم انسان کے یہاں عالموں سے کہا جاتا تھا جس سے دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کے علم سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، جس کے فکر اور عمل سے آپ قیامت یاد آ جائے۔ لیکن آج عالموں سے کہا جاتا ہے جس کے علم سے آپ زیادہ سے زیادہ کما سکے، زیادہ سے زیادہ علم
زیادہ سے زیادہ آپ کو ثروت ملے، علم ملا، وہ علم سیکھے گا جس میں آپ کو پیسہ ہو۔ یہ کچھ ڈفرینس تھے قدیم انسان کے عقائد میں اور جدید انسان کے عقائد میں۔ اس کے علاوہ اور بھی فرق ہیں، اور بھی ڈفرینسز ہیں جس کے بنا پر آج قدیم انسان اور جدید انسان میں اختلاف ہے۔ لہٰذا قدیم انسان سے مراد ہم نے بتایا کہ 18 سینچری سے پہلا ہے، اور ماڈرن انسان سے مراد 18 سینچری کے بعد کا انسان ہے۔ اس عقائد کی بنا پر آج دنیا چل رہی ہے، اسی افکار کی بنا پر دنیا کام کر رہی ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان افکار کو سمجھیں، ان افکار کی بنا پر ہر لوگوں سے رفتار کریں، لوگوں سے اپنا برخورد بنائیں، اور ان افکار کو سلجھانے کی کوشش کریں، لوگوں کو بتائیں دیکھو یہ چیزیں ہمارے لیے کہاں تک نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا چاہے ماڈرن انسان بنے چاہے قدیم انسان بنے، لیکن انسان ہمیشہ اعتدال کے راہ کو اختیار کرے۔ ماڈرن انسان میں کچھ خوبیاں ہیں اسے حاصل کریں، قدیم انسان میں کچھ خوبیاں ہیں اسے حاصل کریں۔ ماڈرن انسان کے عقائد میں کچھ خامیاں ہیں اسے ختم کریں، قدیم انسان کے اندر کچھ خامیاں ہوں اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ مختصر سی گفتگو آپ سب کے لیے مفید رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔